عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ 201 ہیں، اور وہ یہ ہیں جو دلائل الخیرات شریف میں لکھے ہیں، جو کہ پیر شریف کی منزل میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ اسماء سیدنا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء شریفہ کا ذکر آپ کے فضائل و مناقب کا تتمہ یعنی حصہ ہے۔ اسماء مبارکہ آپ کی ذات اقدس کے تعین ما سوا دوسروں سے امتیاز اور معرفت تامہ کا فائدہ دیتے ہیں۔ آپ کے اسماء طیبہ، صفات طاہرہ اور بارگاہ خداوندی میں آپ کے عظیم مرتبے کے ذکر سے آپ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ شفا شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے اسماء مقدسہ میں آپ کی تعریف رکھی ہے اور آپ کے ذکر کے دوران جزائے عظیم بیان فرمائی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت خود مقصود ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے بہت سے اسماء ہیں تو اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلے گا، آپ کی تعظیم حاصل ہوگی اور آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جب یہ اسماء تفصیلاً معلوم ہوں گے تو محبت و تعظیم میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ باعث درود و سلام کی کثرت ہے۔ ان اسماء مبارکہ میں سے بہت سے وہ ہیں جو دلائل الخیرات شریف میں درود پاک کا طریقہ بیان کرتے ہوئے مختلف مقامات میں مذکور ہیں۔ ابتداءً اس جگہ اس لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ درود پاک کے طریقے کو پڑھنے والا پہلے ان اوصاف کو جان لے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذکر کیے جائیں گے، اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کے اسماء طیبہ ہیں۔ شیخ ابن فاکہانی نے اپنی کتاب الفجر المنیر میں اور شیخ ابو الخیر سخاوی نے القول البدیع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے بیان کے لیے ایک باب قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اور دیگر کتب سماویہ میں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانوں پر احادیث مبارکہ میں اور امت مسلمہ کے مشہور و مقبول استعمالات میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے نام رکھے ہیں، اور اسماء کی کثرت جس کا نام رکھا گیا کی شرافت پر دلالت کرتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ اسماء ایسے اوصاف ہوں جو اپنے معانی کے اعتبار سے مدح پر دلالت کرتے ہوں، یعنی تعریف پر دلالت کرتے ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو فوائد بیان ہوئے ہیں
ان کے حصول کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کے متعلق سنتے ہیں، ان کے سننے سے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا بھی شوق بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ترین اسم گرامی محمد ہے۔ یہ نام آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ جب انہوں نے آپ کا یہ نام رکھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے، حالانکہ آپ کے آباء و اجداد میں کسی کا یہ نام نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ زمین و آسمان والے آپ کی تعریف کریں گے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ نام ایک خواب کی بنا پر رکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چاندی کی ایک زنجیر ان کی پشت سے نکلی، جس کا ایک کنارہ آسمان میں اور دوسرا زمین میں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لوگ اس سے چمٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی تعبیر دریافت کی تو بتایا گیا کہ ان کی پشت سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے مشرق و مغرب کے لوگ متعلق ہوں گے اور زمین و آسمان والے اس کی تعریف کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ تمہارے شکم مبارک میں اس امت کے سردار ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ ایک اور خواب میں بھی انہیں حکم دیا گیا کہ ان کا نام احمد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام بلکہ تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 20 لاکھ سال پہلے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ البتہ جب آپ کا زمانہ قریب ہوا اور اہل کتاب نے آپ کے زمانے کے قرب کی خبر دی تو نبوت کی امید میں کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کا یہ نام رکھا، جن کی تعداد 15 ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کسے رسالت عطا فرمائے۔ امام مسلم، امام احمد میں، حکیم ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں رکھا گیا۔ ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء شریفہ کی گنتی کی کوشش کی۔ بعض نے زیادہ بیان کیے، بعض نے کم، ہر ایک نے اپنی طاقت اور اطلاع کے مطابق بیان کیے اور کوشش کی کہ صرف وہی بیان کیے جائیں جنہیں انہوں نے اسماء سمجھا ہے، اوصاف بیان نہیں کیے۔ دوسرے گروہ نے تمام وہ الفاظ گنوا دیے جو آپ کے لیے استعمال کیے گئے، اگرچہ وہ وصف ہی ہوں۔ بعض صوفیاء کرام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 نام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں۔ یہ قول ابن عربی نے عارضیۃ الاحوذی میں نقل کیا ہے۔ ابن فارس سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء شریفہ 2020 ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی بیان کیے ہیں جو شیخ ابو عمران الزناتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع کیے ہیں۔ پھر حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ ابو عمران کی ترتیب اور ان کے الفاظ کے مطابق اسماء شریفہ ذکر کیے، اور پھر ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسماء گرامی ذکر کیے جو حمد سے ماخوذ نکلیں۔ یہ آپ کے ذاتی اسماء ہیں، باقی اوصاف انہی کی طرف راجع ہیں۔ احمد ہے جو افعل کے وزن پر ہے اور حامد ہونے میں مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے میں اس حد پر فائز ہیں کہ اس کے بعد کسی انسان کے لیے کوئی حد نہیں۔ اسم گرامی محمد ہے، یہ ایسا صیغہ ہے جو محمود ہونے میں مبالغہ یعنی زیادتی اور اس حد تک کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ ان دو ناموں میں
اسم محمد بہت ہی مشہور ہے۔ اسی کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ذکر ہے، کیونکہ آپ کے مقام محبوبیت کے یہی زیادہ مناسب ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اسم مبارک تمام جہانوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے، سننے والوں کے لیے سب سے زیادہ پر لطف، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے شوق کا سب سے بڑا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کا پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم ذاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ دراصل باب تفعیل کا اسم مفعول اور صیغہ صفت ہے، پھر اسے نقل کر کے نام بنا دیا گیا۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ نام آپ کی ذات کریمہ کے مطابق ہے، کیونکہ تمام جہانوں کی زبانوں پر ہر طرح آپ کی حقیقت، اوصاف، صورت و سیرت، اعمال، احوال، علوم اور احکام کی تعریف کی گئی ہے۔ تمام جہان آپ کے آگے پست اور آپ ہی کی بدولت ظہور پذیر ہے، لہٰذا آپ زمین و آسمان اور دنیا و آخرت میں محمود ہیں۔ دنیا میں تو ہدایت عطا فرمانے اور علم و حکمت تقسیم کرنے کے لحاظ سے محمود ہیں، اور آخرت میں شفاعت کے اعتبار سے۔ پس اسم کے تقاضے کے مطابق حمد کا معنی مقرر پایا گیا۔ اس کے باوجود آپ ہی حامد ہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جس نے بھی کیے آپ ہی کی تعلیم سے کی ہے، اس لیے کہ خالق و مخلوق کے درمیان آپ ہی واسطہ عظمیٰ ہیں، لہٰذا آپ ہی حامد ہیں۔ بانداز دیگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ علی الاطلاق اور بالتحقیق آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حامد ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف بندوں کی زبان پر جاری کر دی، لہٰذا آپ حامد بھی ہیں اور محمود بھی۔ اسی لیے آپ کا اسم شریف آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد ہے، لہٰذا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حمد کرنے والوں میں بھی سب سے بہتر ہیں، اور جن کی حمد کی گئی ان سے بھی افضل ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مخلوق میں سے اگر کسی نے تعریف کی ہے یا کسی کی تعریف کی گئی ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے، اور کیوں نہ ہو کہ قیامت کے دن لواء الحمد آپ ہی کے دست اقدس میں ہوگا۔ آپ ہی صاحب مقام محمود ہیں، جہاں اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے احمد اور پھر محمد ہوئے، کیونکہ آپ نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی۔ وجود میں بھی یہی صورت تھی، کیونکہ آپ کا نام احمد پہلی کتابوں میں اور محمد قرآن پاک میں رکھا گیا۔ نیز اسم احمد اسم تفضیل سے منقول ہے، جو فضیلت اور زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ احمد کا معنی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ مقام محمود میں آپ کو ایسی تعریفیں القاء کی جائیں گی جو کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ ان تعریفوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ اسی طرح آپ کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا۔ شفا شریف میں ہے آپ کے اسم احمد کی تعریف کرنے کے لحاظ سے مبالغہ ہے، اور اسم محمد میں تعریف کیے جانے کی کثرت ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بزرگ، اور جن کی تعریف کی گئی ان سے افضل ہیں۔ حمد میں آپ سب سے زیادہ ہیں، لہٰذا آپ تمام حامدین اور محمودین کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن آپ کے پاس ہی لواء الحمد ہوگا،
تاکہ آپ کے کمال حمد کی تکمیل ہو جائے اور ان امیدوں میں صفت حمد کے ساتھ آپ کی شہرت ہو جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے مطابق جو کہ قرآن پاک میں ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا جہاں آپ تمام لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔ اس مقام میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی مشیت کے مطابق ایسی تعریفیں عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں دی گئی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی وہ تعریفیں القاء فرمائے گا جو چاہے گا۔ انبیاء سابقین کی کتابوں میں آپ کی امت کا نام حمادین، بہت حمد کرنے والے رکھا گیا ہے، اس لیے بھی کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کا نام محمد و احمد رکھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ ابو عبداللہ مکی فرماتے ہیں، اس اسم کریم یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس کے حروف اور صورت کے اعتبار سے لطیف اشارے ہیں۔ حروف میم ہا میم دال کے لحاظ سے تو یوں کہ یہ اسم گرامی ملکوت اعلیٰ کے میم، حیات اور حفظ جس کی بدولت قلم نے لکھا، ہا مل کے ظاہر و باطن کی میم، اور انقطاع و انفصال یعنی دوری اور جدائی کے وہم کو ختم کرنے والے دوام و اتصال یعنی دال کے دال اس کے دوام ہمیشگی کی دال پر مشتمل ہے۔ صورت کے اعتبار سے اس طرح کہ یہ اسم شریف صورت انسانی پر واقع ہوا ہے۔ پہلا میم انسان کا سر، ہا دو بازو، اور دوسرا میم پیٹ اور دال دونوں ٹانگوں کی جگہ ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں انسان ایک صغیر ہے اور ایک کبیر۔ یہ نام انسان صغیر کا ایک نقشہ ہے۔ انسان جب اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت نماز اور نماز میں بھی حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت اگر انسان کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد لکھا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا حامد سیدنا محمود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک حمید، اس کا معنی محمود ہے کیونکہ اس نے خود اپنی تعریف فرمائی اور بندوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد و احمد رکھا۔ محمد کا معنی محمود ہے کیونکہ دونوں اسم مفعول کے صیغے ہیں۔ اسم محمد مبالغہ کے ساتھ محمود ہونے پر دلالت کرتا ہے اور احمد کا معنی ہے سب سے بڑے تعریف کرنے والے۔ حضرت داؤد علی نبینا و علیہ السلام کی کتاب زبور میں آپ کا نام محمود واقع ہوا ہے اور تورات سے بھی یہی نقل کیا گیا۔ سیدنا احید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تورات میں آپ کا یہ اسم مبارک ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور اور محفوظ یہ ہے کہ حمزہ مفتوح، ہا ساکن یا مفتوح اور اس کے بعد دال، احید، یہ غیر عربی اسم ہے۔ شفا شریف کے بعض معتمد نسخوں میں احیدن ہے۔ دلائل الخیرات شریف کے بعد نسخوں میں بھی اسی طرح پایا گیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا، ابن عساکر تاریخ دمشق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا نام قرآن پاک میں محمد، انجیل میں احمد، تورات میں احید، میرا نام احید اس لیے رکھا گیا کہ میں جہنم کی آگ کو اپنی امت سے دور کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وحید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی منفرد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام حال، علوم و اسرار، اسرار انوار، اخلاق و سیرت،
شمائل و فضائل، حسن و احسان، معراج اور اس مقامات تک پہنچنے میں جہاں تک کوئی دوسرا نہیں پہنچتا، شریعت، عقل، مرتبہ اور تمام مخلوق کے آپ کے ساتھ تعلق میں آپ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ آپ اول مخلوق ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ یکتا ہیں، مخلوق کی پیدائش سے بھی پہلے آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماحن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ ہی کے ذریعے کفر کو مٹانے والا ہے۔ کفر کو مٹانے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، حقیقتاً ختم کر دینا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بلاد عرب اور زمین کے تمام وہ خطے جو آپ کو دکھائے گئے ہیں اور آپ سے وعدہ کیا گیا کہ ان جگہوں تک آپ کی امت کی حکومت پہنچے گی۔ نمبر 2، کفر کا حکماً مٹانا مقصود ہے، یعنی دین اسلام کو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غلبہ عطا کیا جائے گا، جیسے ارشاد ربانی ہے کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ اس نام پاک کی تفسیر حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ ہی کی بدولت آپ پر ایمان لانے والوں کی برائیاں محو کر دی جائیں گی، چنانچہ کفر اور حالت کفر میں کیے جانے والے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ مطلب اس آیت کے مطابق ہے، تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہیں تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ پہلا معنی مراد لیا جائے تو یہ اسم پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح آپ کی بدولت کفر کو مٹایا، کسی کے ذریعے نہیں مٹایا، کیونکہ آپ کی بعثت کے وقت زمین کے تمام باشندے کافر تھے۔ البتہ اکا دکا افراد کی بات کچھ اور ہے۔ تمام انسان بت پرست، یہودی، عیسائی، ستارہ پرست، مجوسی یعنی آتش پرست، دہریہ، جو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے تھے نہ آخرت کو، یا فلاسفہ تھے جو نہ تو انبیاء کی شریعتوں کو جانتے تھے نہ مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت سب کو ملیہ میٹ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا دین تمام دینوں پر غالب ہوا اور اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں تک دن رات کی رسائی ہے۔ آپ کی دعوت اطراف عالم میں سورج کی رفتار سے پہنچی۔ سمندر میل کچیل دور کرتے ہیں، سمندروں میں آپ کا اسم پاک ماحن ہے، یعنی مٹانے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی روزانہ دلائل الخیرات شریف کی منزل شروع کریں تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ورد کریں اور اس کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کا ورد کریں۔ اگر روزانہ نہ کر سکیں تو پیر شریف کے روز ضرور اس پر عمل کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک ماحن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور روزانہ دلائل الخیرات شریف کی منزل پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس منزل سے پہلے اپنے اسماء الحسنہ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔